بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے چینل میں آپ سب کو بہت خوش آمدید۔ حضرت عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کے اخیر عشرہ کی طاق راتوں میں ہے، 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخری رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ اور علامتوں کے یہ ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی، بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہو۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیاطین کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں سے یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، یعنی بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے، جیسا کہ 14ویں رات کا چاند۔ اللہ تعالیٰ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو کیا دعا مانگوں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ انہی طاق راتوں کی اہمیت کے حوالے سے ان طاق راتوں کے وظائف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں، تو چلتے ہیں اپنے وظائف کی طرف۔ دوسری شب قدر یعنی 23ویں شب، 4 رکعت نفل 2 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں۔ بعد السلام 70 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ 8 رکعت نماز 4 سلام کے ساتھ پڑھنی ہے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ القدر 1 مرتبہ اور سورہ اخلاص 1 مرتبہ پڑھیں۔ بعد السلام 70 مرتبہ کلمہ تمجید تیسرا کلمہ پڑھیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ خاص وظیفہ 23ویں شب کا، سورہ یاسین 1 مرتبہ پڑھیں اور 1 مرتبہ سورہ رحمان پڑھنا بہت افضل ہے۔ یہ تھے ہماری دوسری شب یعنی 23ویں شب قدر کے تمام وظائف۔ اللہ پاک ہمارے تمام وظائف اور عبادات کو قبول اور منظور فرمائے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نیو ٹاپک کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔